والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت صدر اجلاس اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام شہر سے اور علاقے سے تشریف لائے ہوئے اور اسٹیج پر تشریف فرما معززین اور اکابر قوم، سامعین اعظام اور عزیز طلبہ، اس دور دراز کے پہاڑی علاقے میں پرپیچ راستوں سے گزرتے ہوئے اس مدرسے میں حاضر ہو کر اور اس اجلاس میں شرکت کر کے یقین کیجئے کہ بے پایاں اور بے انتہا خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے. ہمارے صدر مدرس صاحب اور حضرت مفتی شبیر صاحب فرما رہے تھے کہ اور اناؤنسر صاحب فرما رہے تھے کہ سفر میں بہت تکلیف ہوئی، بہت پریشانی ہوئی. کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہماری قوم کے افراد ملک کے بلکہ بیرون ملک جہاں جہاں رہتے ہیں کونے کونے میں جا کر ہم اپنے دل کی بات اور دین کی بات انہیں سنا سکیں. ہم تو ان کے شکر گزار ہیں، اس مدرسے کے صدر مدرس صاحب کے، مجلس عاملہ کے، کمیٹی کے ارکان کے، یہاں کے اساتذہ کے، کہ انہوں نے ہمیں یہاں آ کر کچھ دین کی بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا. دو تین باتیں ضروری آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کچھ موسم بھی کرم فرمائی کر رہا ہے، کچھ بوندیں اوندیں بھی اور کچھ پانی کی بوچھار سی بھی ہلکی پھلکی کرنے لگی ہے. دعا فرمائیں کہ کچھ کہنے سننے کا موقع اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دے. بزرگوں، مجھے معلوم ہے کہ مدرسے کا دستار بندی کا اجلاس ہے اور اس مدرسے کے چند طلباء کا پروگرام عربی تقریر، انگریزی تقریر، فارسی تقریر، اردو تقریر میں نے سنی. ہندوستان کے مختلف مدرسوں میں جانا ہوتا ہے اور دن رات کا 24 گھنٹے کا مشغلہ طلباء کے درمیان رہنے کا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کچھ شناخت عطا کر دی ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مدرسے میں، کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ دیکھ کے دو چار چاول سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاول کیسے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اندازہ یہ ہوا کہ مدرسے میں صحیح رخ پر کام چل رہا ہے اور محنت ہو رہی ہے اور طلباء
کو جیسا تیار کیا جانا چاہیے ویسا تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اجلاس دستار بندی میں شرکت کر رہا ہوں، مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے لیے میں ایک سیرت کا مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے اس وقت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو سیرت سے باہر نکل کر آخر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں رہنمائی ہمیں ملے گی تو سیرت سے ملے گی، مدارس میں رہنمائی ہو تو ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں رہنمائی ہو تو اگر ملے گی تو وہ سیرت سے ہی ملے گی۔ وقت مختصر ہے، اس لیے کوئی تمہیدی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے میں مقصد پر آتا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک سیرت کا چھوٹا سا واقعہ تو لمبا چوڑا ہے، شروع سے اور آخر سے کاٹ کر ایک چھوٹا سا بیچ کا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں، اور کس مقصد سے چند منٹ کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دین کی دعوت دینا شروع کی، صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کے لوگوں کو بلا کر جب دین کی دعوت دی اور ایک ایک قوم اور ایک ایک خاندان کا نام لے کر کے پکارا، اے خاندان قریش، اے خاندان بنو عدی، میرے قریب کو آؤ، انتہائی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ سارے مکے کے لوگ جب جمع ہو گئے اور آپ نے دین کی دعوت دی، پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دین کی دعوت دے رہے تھے، تو دنیا جانتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا تھا کہ زمین دشمن ہو گئی، آسمان دشمن ہو گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ چند مسلمان ایمان قبول کیے ہوئے تھے، دن رات ان کو ستایا جاتا تھا۔ کس قدر ستایا گیا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ پانی جب حد سے اوپر ہو گیا اور پانی سر سے اوپر نکل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ کسی ایسے ملک میں آپ جا کر رہ سکتے ہیں جہاں راحت اور آرام کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر مکمل عمل کر سکیں۔ صحابہ نے اجازت ملنے کے بعد حبشے کا رخ کیا اور پہلی ہجرت حبشے کی طرف ہوئی۔ صحابہ کرام ملک حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ حبشہ وہی جگہ ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ جو ایتھوپیا کنٹری ہے آج وہی حبشہ ہے۔ تو صحابہ کرام ایتھوپیا چلے گئے تھے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی عیسائی تھے، سیکولر ذہن کے تھے، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ میرے ملک میں رہنے والے لوگ کس مذہب کو مانتے ہیں، کس دھرم کو مانتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں۔ امن و سکون کے ساتھ ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت تھی۔ صحابہ کرام وہاں چلے گئے، تقریباً 85 تعداد تھی حبشے کو ہجرت کرنے والے صحابہ کی۔ میں اور مختصر کر دوں واقعہ۔ قریش کے کفار نے وہاں بھی نہیں چھوڑا اور شکایت لے کر پہنچ گئے، بادشاہ حبشے سے کہا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم اپنے ملک واپس لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہماری قوم کے غدار ہیں۔ واقعہ تفصیلی ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ ایک طرف کی بات سن کر میں فیصلہ نہیں کروں گا، کل کو میں مسلمانوں کو بھی ان کو بھی بلاؤں گا، دونوں طرف کی بات سن کر پھر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ انہیں مہمان خانے میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دو، مکے کے لوگوں کو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور شہر میں جہاں لوگ رہتے ہیں مسلمان ان کو اطلاع کر دو کہ کل کو وہ دربار میں آ کر کے اپنی بات رکھے۔ اطلاع کر دی گئی، مشورہ کیا مسلمانوں نے، تو طے ہوا کہ سارے مسلمان دربار میں جائیں گے،
لیکن مقدمے میں وکالت کریں گے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ صبح کو دربار لگ گیا، مسلمان دربار میں پہنچ گئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، واقعہ تفصیلی ہے، جب سیرت کا کوئی موقع ہو تو اپنے کسی استاد سے، کسی عالم سے کہیے گا کہ اس واقعے کو تفصیل سے سنا دیں، وہ آپ کو سنائیں گے، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ جب دربار لگا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جانب سے مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل بن کر وہاں تیار ہیں۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ یہ مکے کے لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، آپ کے خلاف شکایت لے کر کے آئے ہیں کہ یہ ہماری قوم کے غدار ہیں، آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب پر عمل پیرا ہو چکے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ آپ اپنا موقف اور اپنا نظریہ بیان کیجئے، اپنے خیالات بیان کیجئے، آپ کس کو مانتے ہیں اور اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا موقف کیا ہے۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی صحیح شکل اور صورت بادشاہ حبشہ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسی کا ایک ٹکڑا سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا ہے۔ اب سنیے ذرا توجہ سے میری بات۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی تقریر کی۔ عربی میں لمبی چوڑی تقریر ہے، شروع کا اقتباس یہ تھا، ایک ٹکڑا تھا جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ کھڑے ہوئے وکالت کرنے کے لیے مقدمے میں، اور یہ کہا، ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا اہل جاہلیہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، علم کی روشنی ہمارے پاس نہیں تھی، جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتے تھے، نعبد الاصنام، بتوں کو پوجتے تھے، ونقاتل جنگ و جدال میں مبتلا رہتے تھے، نشرب الخمور، شراب پیتے تھے، وناکل الربا، سود کھاتے تھے، نسیء الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، ونأتی الفواحش، زناکاری بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے، پاک دامن عورتوں کے دامن کو داغدار کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو، عورتوں کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا، سماج اور سوسائٹی میں اتنی بے حیثیت اور بے قیمت تھی کہ لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تو زندہ لڑکی کو پکڑ کر گڈھا کھود کر کے دفن کر دیا جاتا تھا، اسے قتل بھی نہیں کرتے تھے کہ قتل کر کے دفن کر دیں، زندہ جیتی جاگتی لڑکی کا گلا پکڑتے، گڈھے میں ڈال دیتے، اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ ہم رہزنی کیا کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ اگر دو لفظوں میں کہیے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم انسانیت کی زندگی کو چھوڑ کر حیوانیت کی زندگی میں آ گئے تھے، ہم جانوروں سے ایسی زندگی گزارتے تھے۔ انسانیت، اخلاق، کردار اور کسی کے ساتھ بھلائی اور مربت ہمارے دل و دماغ سے نکل چکی تھی۔ ایک جانور میں اور ہمارے درمیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے جنگل میں جانور زندگی گزارتے ہیں، اسی طریقے سے ہم زندگی گزارتے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی ہمارے درمیان سے کھڑا ہوا، ایک آدمی ہمارے درمیان سے کھڑا ہوا، اس کی 40 سال کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکی تھی۔ ہم نے کبھی اس کی زبان سے 40 سال کے اندر ایک لفظ بھی جھوٹ کا نہیں سنا تھا۔ کبھی ہم نے پوری زندگی میں اس کی جانب سے بے ایمانی، خیانت اور دھوکہ دھڑی نہیں دیکھی تھی۔ ہم میں کا بچہ، جوان اور بوڑھا اس شخص کو امانت دار کہتا تھا، اس شخص کو سچا کہتا تھا، کوئی جھوٹ کا الزام لگانے والا نہیں تھا، کوئی بے ایمانی کا الزام لگانے والا نہیں تھا۔ وہ انسان کھڑا ہوا اور اس نے ہم سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور یہ پیغام لے کر کے بھیجا ہے کہ علم کی روشنی میں آؤ، جہالت کو چھوڑ کر، جہالت کے اندھیرے کو خیر بات کہہ کر اور جہالت کی وادی سے نکل کر کے علم کے منارے پر آ جاؤ اور علم کی روشنی کو اختیار کر لو۔ شراب پینا چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو، زناکاری بدکاری سے باز آ جاؤ، پڑوسیوں کا خیال رکھو، ایک انسانی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، جانوروں کی زندگی چھوڑ کر انسانیت پر آ جاؤ۔ ہمیں اس کی بات اچھی لگی اور ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ہم نے بیعت کر لی، ایمان قبول کر لیا۔
ان کا اور ہمارا بس یہ جھگڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ پرانی ڈگر پر ہیں، جہالت میں ہیں، زناکاری میں ہیں، شراب پیتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں. ہمارا ان کا یہ جھگڑا ہے، اس کے علاوہ ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پورا تفصیل سے واقعہ بیان کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے. آگے مقدمے میں کیا ہوا، نجاشی نے کیا فیصلہ کیا. نجاشی میں نے کہا کہ عیسائی بادشاہ تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، مومن ہو گئے تھے، ایمان قبول کر لیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے حاضر نہیں ہو پائے تھے. لیکن جب حبشے میں ان کا انتقال ہوا، حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ شاہ حبشہ کا انتقال حبشے کے اندر ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو، صحابہ کرام کو صف بنا کر کھڑا کر کے، جیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے لوگوں کو کھڑا کر کے شاہ حبشہ کے لیے دعائے استغفار پڑھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی. اور علماء نے لکھا ہے حبشے اور مدینے کے درمیان میں جتنی رکاوٹیں تھیں اللہ نے وہ سب ہٹا دی تھی. حبشے کے اندر جنازہ تھا، مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن بیچ کی رکاوٹیں ہٹا کر گئی. آپ اپنی آنکھوں سے حبشے میں رکھا ہوا جنازہ دیکھ رہے تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے جنازہ دیکھتے ہوئے جنازے کی نماز پڑھی. ان بادشاہ کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی. میں نے کہا ہے بار بار بول رہا ہوں کہ مجھے سیرت کی تقریر نہیں کرنی ہے. اب سنیے میں نے یہ واقعہ کب سنایا ہے، اور اسی مقصد سے میں نے یہ بات چھیڑی ہے. ذرا ایک بات پھر سنیں. حضرت جعفر تیار نے کہا کہ حضرت گنتے رہیے گا. انہوں نے کہا تھا ہم جاہل تھے، علم نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بت پرستی کرتے تھے، زناکاری بدکاری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، لڑکیوں کو برا سمجھتے تھے، پاک دامن عورتوں کے دامن کو داغدار کیا کرتے تھے، جنگ و جدال کے اندر مبتلا تھے، رہزنی کیا کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ کیا کرتے تھے. آپ کے سامنے میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے، آپ میری بات پر توجہ نہ دیں کہ ایک دیوبند سے ایک عالم آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے. میری بات پر توجہ نہ دیں، فیلڈ میں اتریں، اپنے شہر کے اندر دیکھیں، علاقے کا جائزہ لیں. میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ یہ جو گناہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے سے پہلے کے تھے اور نبی کی بعثت سے پہلے کے ہیں، زمانے جاہلیت کے ہیں، حضرت جعفر طیار جن گناہوں کو بیان کر رہے ہیں، آپ اپنے دل سے سوچئے گا، اپنے دماغ سے غور کیجئے گا، میری بات پر توجہ مت دیجئے گا. میں نے یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ جو گناہ زمانے جاہلیت میں تھے، ان گناہوں میں سے آج کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر موجود نہ ہو. میں نے یہ کہنے کے لیے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اور مسلم کمیونٹی اور ہمارا معاشرہ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو پس پٹ ڈال کر، اسلام کے تعلیمات کو، اسلامی اقدار کو، اسلامی کردار کو، اسلامی روایات کو اپنے پیروں سے کچل کر، پیٹھ کے پیچھے پھینک کر جاہلیت کے زمانے میں پہنچ چکا ہے. اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو کام کیے جاتے تھے آج سارے کام ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. آپ ذرا غور کریں کشتواڑ کے اندر کتنے مسلمان ہیں، ڈوڈا شہر قریب میں ہے کتنے ہیں، اور دیہات اور علاقے کے اندر کتنے مسلمان ہیں. ابھی ہمارے ناظم صاحب نے کہا کہ 100 طلبہ کی دستار بندی ہوگی. میں نے مفتی شبیر صاحب سے پوچھا کہ یہ 100 طلبہ کتنے دنوں کے ہیں، تو بتایا کہ 2012 سے اور اب تک انہوں نے یہاں حفظ کیا ہے. آپ ذرا غور کریں کیا اتنے مسلمان علاقے کے اندر اور 12-13 سال کے اندر صرف 100 حافظ ہوں اور مدرسے سے 100 حافظ فارغ ہوں. کیا یہ ہماری بے توجہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین اسلام سے دور نہیں رکھ رہے ہیں؟ کہ ہماری نوجوان نسل اتنی ہی ہے کہ 100 حافظ ہوں. صرف اس مدرسے سے 12 سال کے اندر کم سے کم 12,000
حفاظ تیار ہو جانے چاہیے تھے، ہمیں اپنی اولاد کو مدرسے سے چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن نئی نسل اسلامی تعلیمات سے بھی دور ہے، اصلی تعلیم سے بھی دور ہے، اور جہالت کے اندھیرے میں ایسے ہی بھٹک رہی ہے جیسے زمانے جاہلیت کے اندر بھٹکتی تھی۔ اور میرے دوستوں، حضرت جعفر طیار نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ بت پرستی میں ہم مبتلا تھے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہم لوگ اور ہمارے نوجوان لڑکے اور ہماری نئی نسل ذرا توجہ سے سنتے رہیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہماری نئی نسل میں مانتا ہوں مندر میں جا کر بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کر رہی ہے، بتوں پر مالا نہیں چڑھا رہی ہے، بتوں پر دودھ نہیں چڑھا رہی، بتوں کے سامنے چراغاں نہیں کر رہی ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ لیکن دوستو یہ بھی ایک سچی بات ہے، ہمارے نوجوان لڑکے غیر مسلم نوجوان لڑکیوں کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں اور ان کا دھرم ایمان تبدیل کیے بغیر اور ان کے ایمان قبول کیے بغیر اپنے نکاح میں لے رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھئے گا کہ کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لے اور اسے حلال سمجھتا ہو، کیا اس کا ایمان برقرار رہے گا یا وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا؟ ہمارے گھروں کی نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چل جا رہی ہیں، نوجوان لڑکیاں اسکولوں میں پڑھنے والی، کالجوں میں پڑھنے والی۔ میں اس موضوع پہ بھی تھوڑی سی آگے چل کر گفتگو کروں گا۔ ہمارے گھروں کی نوجوان لڑکیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور ان کے دھرم کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق، ان کے رسم و رواج کے مطابق مندروں میں جا کر بت کے چاروں طرف 7 چکر لگا کر کے ان کے رسم و رواج کے مطابق غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر لیتی ہیں، شادیاں کر لیتی ہیں۔ کیا 7 چکر لگا کر مندر میں جا کر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لینے کے بعد بھی کیا ہماری نوجوان بہن کا اور ہماری نوجوان لڑکی کا کیا ایمان برقرار رہے گا؟ ہم مانتے ہیں کہ بتوں میں پوجا کرنے کے لیے نوجوان نہیں جاتے، کیا یہ حرکتیں کفر والی نہیں ہیں؟ کیا آج ہماری نئی نسل ایمان کو چھوڑ کر کفر کے دلدل میں پھنستی نہیں چلی جا رہی ہے؟ اور میں کہاں تک بات کروں؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا تھا ہم شراب پیتے تھے، آج نئی نسل کو دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں پرسنٹیج کچھ کم ہو، میری معلومات کے مطابق، میں انڈیا کے کونے کونے میں الحمدللہ جاتا ہوں، میری معلومات کے مطابق نوجوان نسل میں 80% نوجوان ڈرگس کے اندر اور نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بھنگ چرس لیتا ہے، کوئی اسمیک استعمال کرتا ہے، کوئی نشے کی گولیاں لیتا ہے، کوئی نشے کے انجیکشن لیتا ہے۔ عجیب و غریب شکل ہے۔ نوجوان لڑکوں میں 100 نوجوان لڑکوں میں سے 80 نوجوان لڑکے میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ میری معلومات غلط ہوں، لیکن 80 نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ دلی سے آگے میوات کا علاقہ ہے، ہماری تبلیغی جماعت جو دنیا بھر میں کام کرتی ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت شیخ الہند کے ہی شاگرد آپ کے کشمیر کی عظیم شخصیت حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کا کام میوات کے علاقے سے شروع کیا تھا، اور آج میوات کے علاقے میں اس کے نمایاں اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے باوجود صورتحال یہ ہے، میں میوات کے علاقے میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، جیسے تمہارے درمیان اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں اس علاقے کے پڑھنے والے طالب علم محمد احمد نام کے تھے، ہمارے ساتھ گئے۔ ان کے خالہ کے گھر میں کھانے کا انتظام تھا، شام کو عشاء کے بعد جلسہ تھا، ہم نے کھانا کھا لیا۔ جلسے والوں نے کہا کہ آپ کو اخیر میں تقریر کرنی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ ہم وہیں بیٹھ گئے۔ وہ محمد احمد کے طالب علم ہمارے ساتھ تھے، اسی گھر کے ایک لڑکے کو، اپنی خالہ کے لڑکے کو، 16-17 سال کا نیا لڑکا، اسے ہمارے سامنے لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ حضرت اس کی صحت کے لیے دعا کر دیجئے۔ ہم نے اسے دیکھا تو بالکل پتلا، ہڈیوں کے علاوہ گوشت نام کی چیز اس کے جسم میں نہیں تھی۔ 16-17 سال کا خوبصورت لڑکا، لیکن ہڈیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں اس کے جسم میں۔ اللہ نے جتنی توفیق دی، ہم نے دعا کر دی، وہ لڑکا چلا گیا۔
تو ہم نے اس کے خلیرے بھائی سے محمد احمد سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے اس خلیرے بھائی کو بیماری کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ جو کھانسی میں پینے کا ایک سیرپ ہوتا ہے کوریکس یا اوریکس، کیا ہوتا ہے وہ کوریکس نام کا ہوتا ہے شاید، کہ وہ جو سیرپ ہوتا ہے اس میں ہلکا نشہ ہوتا ہے، پی لو تو رات کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، ہلکا سا نشہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ اس میرے بھائی کو کھانسی کے سیرپ کے ذریعے نشہ کرنے کی لت پڑ گئی ہے، ایک ایک دن میں سیرپ کی 4 بوتلیں پیتا ہے، کوریکس سیرپ کی 4 بوتلیں پیتا ہے۔ وہ 4 بوتلیں پینے کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، سینے کے اندر کا نظام بگڑ گیا ہے۔ دلی کے ملا ہوا ہے میوات کا علاقہ، کہنے لگا کہ دلی کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹروں نے دیکھ لیا اور سب کو دکھا دیا، سب نے جواب دے دیا ہے، اور گرو گرام کے ڈاکٹر نے علاج کرنا شروع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محنت ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ گارنٹی کسی بات کی نہیں ہے کہ ان کے پھیپھڑے صحیح ہوں یا ختم ہو جائیں، اور کچھ پتا نہیں کہ اس لڑکے کے ساتھ کس وقت میں کیا حادثہ پیش آ جائے، کس وقت یہ دنیا سے چلا جائے۔ تو نوجوان لڑکے کیسے کیسے نشے کی لتوں میں مبتلا ہیں، میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا۔ اور سنیے، جہاں تک بات ہے زناکاری بدکاری کی، تو جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے اور نوجوان نسل کے ہاتھ میں، نئے لڑکوں کے ہاتھ میں جب سے یہ موبائل آیا ہے، اس موبائل کے اندر فیس بک پر، انسٹاگرام پر پتہ نہیں کون کون سے گرام ہیں۔ ہم تو موبائل کو زیادہ چلانے بھی نہیں جانتے، ایک واٹس ایپ ہے اسی سے دماغ خراب رہتا ہے، اسی کے جواب دیتے دیتے ہم تھک لیتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اسی کے ذریعے سے قوم کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی کھولتے ہیں 50-60 میسج ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی نماز کا مسئلہ، کوئی طلاق کا مسئلہ، کوئی زمین کا مسئلہ، کوئی خرید و فروخت کا مسئلہ۔ ہم جواب لکھتے لکھتے تھک رہتے ہیں، یہاں آ کر کے ہمیں سکون ہے ہماری سم کام نہیں کر رہی، تو بڑا سکون ہے یہاں آ کر کے، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے جواب لکھنے پڑتے۔ خیر، جب سے یہ شیطانی ڈبیا اور یہ موبائل انٹرنیٹ نوجوان نسل کے ہاتھ میں آیا ہے، ایسی گندی حرکتوں میں یہ نئی نسل مبتلا ہے کہ ہم زمان پر نہیں لا سکتے۔ ہم مدرسوں کی باؤنڈری میں بند رہتے ہیں، ہمیں زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں سے سن کر جو ہمیں واقعات معلوم ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کبھی کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ یہ ہماری نئی نسل کیسی کیسی گندی لتوں میں مبتلا ہے۔ ہم زبان پر لا کر شرم کی وجہ سے زبان پر نہیں لا سکتے۔ لوگ ہم سے کیسے کیسے مسئلے پوچھتے ہیں۔ نوجوان نسل انتہائی گندی گندی حرکتوں میں مبتلا ہے۔ خیر، میں یہ سماج کا رونا روتا رہوں، سوسائٹی کی برائیوں کو بیان کرتا رہوں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ 2-3 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات میں نے عرض کی ہے، آپ کے سامنے میں نے آئینہ رکھا ہے سماج اور سوسائٹی کا۔ سماج اور سوسائٹی انتہائی غلط راستے پر پڑی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ دکھایا تھا، اس راستے کو چھوڑ کر ہماری نئی نسل غلط راستہ پکڑ چکی ہے اور غلط راستہ اختیار کر چکی ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ ہمیں علاج پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم بیماری کو بیان کرتے رہیں اور علاج نہ کریں تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ ہم کسی کے سامنے یہ کہیں، کیا ہوا لائٹ بھاگ گئی؟ اگر ہم کسی کے سامنے یہ کہیں ہمارا پیٹ خراب ہے، کوئی پوچھے کہ دوا لی، ہم اس سے کہیں کہ دل کی بیماری بھی ہے، کہ دوا لی کہ لیور بھی خراب ہے، کہ دوا لی کہ گھٹنوں میں بھی درد ہے، 50 بیماریاں بیان کرتے رہیں اور دوا اور علاج کی طرف توجہ نہ دیں، لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ ہم سماج کی خرابیوں کو تو بیان کرتے رہیں، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تشخیص کیا ہے، ہمیں کون سی دوا لے کر اس دلدل سے نکلنے میں مدد ملے گی؟ اگر ہم علاج کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہماری نئی نسل بھٹک چکی ہے، بھٹکتی رہے گی۔ اگر ہم نے اپنی نئی نسل کو نہ پکڑا اور نہ تھاما، اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر غلط راستے پر چلنے سے نہ روکا، اللہ کی قسم چند سال کے بعد یہ ہماری نئی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے گی، بلکہ نکل چکی ہے۔ علاج کیا ہے؟ بیماری کوئی نئی نہیں ہے،
بیماری پرانی ہے تو علاج بھی پرانا ہے. علاج بتانا چاہتا ہوں. میں نے حضرت جعفر طیار کا واقعہ سنایا تھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور نبی کے نبی بننے سے پہلے ہم کی حالت میں مبتلا تھے, شراب پیتے تھے, زناکاری کرتے تھے, سود کھاتے تھے, جنگ و جدال کرتے تھے, لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے آپ اگلی بات پر بھی توجہ دیں, یہ کام کرنے کا ہے جو آگے کی بات ہے. اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے, معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے, سماج کو سیدھے راستے میں لانے کے لیے, کمیونٹی کو غلط راستے سے ہٹا کر علم کی روشنی میں لانے کے لیے جب نبی کو نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی بنا رہے ہیں, رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے, ذمہ داری دی جا رہی ہے جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانے کی. حضرت جبرائیل آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے سب سے پہلی وحی, سب سے پہلا پیغام لے کر, سب سے پہلے نبوت کا پروانہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا کے اندر آتے ہیں. یہ علماء موجود ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کو بات عجیب سی لگے گی لیکن گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, پوچھے گئے علماء سے. حضرت جبرائیل جب آتے ہیں پہلا پیغام لے کر کے نماز کا حکم لے کر کے نہیں آئے, روزے کا حکم لے کر نہیں آئے, زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں, حج کا بھی حکم بھی نہیں. میرا ایمان ہے, میں جانتا ہوں کہ اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہیں اور اسلام کے اندر ان چاروں کی اہمیت کلمے کے بعد سب سے زیادہ ہے. سب سے پہلے کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. ان کی اہمیت کم کر کے میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا. میرا ایمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے اور یہ 4 ارکان یہی ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. لیکن یہ بھی طے ہے کہ بنیادی ارکان ہونے کے باوجود پہلا حکم نہ نماز کا آیا, نہ روزے کا آیا, نہ زکوٰۃ کا آیا, نہ حج کا آیا. اگر پہلا حکم اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے اور نبی کو نبی بنائے جانے کے وقت میں تمام جہالت کے اندھیری کو ختم کر کے علم کی روشنی میں لانے کے لیے پہلا حکم اللہ کے پاس سے آتا ہے, پوچھئے علماء سے, تو حضرت جبرائیل آ کر کے پہلا حکم دیتے ہیں اللہ کے پاس سے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ بگڑے ہوئے ماحول کو اگر لائن پر لانا ہے, سماج کو سدھارنا ہے, نئی نسل کو بچانا ہے, نوجوان لڑکوں کو اگر مندروں میں جانے سے بچانا ہے, نوجوان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے ہتھے چڑھنے سے بچانا ہے, اگر کسی چیز سے بھی گندی حرکت سے بچانا ہے تو ایک طریقہ ہے, وہی طریقہ جو طریقہ بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے نبی کو دے کر بھیجا گیا تھا, وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. اگر شراب سماج سے ختم کرنی ہے, نوجوان نسل کو علم کی روشنی سے آراستہ کرنا پڑے گا. اگر قتل و غارت گری ختم کرنی ہے, زناکاری کو ختم کرنا ہے, اگر بت پرستی کو ختم کرنا ہے, الحاد اور کفر سے بچانا ہے, ایک راستہ ہے کہ امت کا ایک ایک بچہ علم کی روشنی سے آراستہ ہو, علم کے نور سے منور ہو. اگر علم کے نور سے منور ہوا, اللہ کی قسم گناہ سماج سے خود بخود ختم ہو جائیں گے. آپ ایک سروے کر لیجئے, پورے ہندوستان کا چھوڑیے, کشتواڑ شہر کا سروے کیجئے. آپ دیکھیے کشتواڑ شہر کے اندر کتنے عالم ہیں, کتنے حافظ ہیں, کتنے قاری ہیں. مان لیجئے کہ کشتواڑ میں حفاظ اور قرار, عالم اور مفتیان, محدثین, مفسرین سب کی تعداد 500 ہے. اب ان 500 میں آپ غور کیجئے گا, اکا دکا کوئی بگڑا ہوا ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ سب معصوم ہیں اور دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ 500 علماء
اور حفاظ اور قرہ سب مجموعی تعداد کل ٹوٹل اگر کشتواڑ شہر میں 500 ہے، اس 500 میں کوئی ایک بھی آپ کو شراب پینا نہیں ملے گا، زناکاری بدکاری نہیں ملے گا، قتل و غارت گلی کرتا ہوا نہیں ملے گا، گناہوں میں مبتلا نہیں ملے گا، مسجدوں میں تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، امامت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور اگر کاروبار بھی کر رہے ہیں تو زناکاری شراب نوشی میں مبتلا نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے 500 کو دیکھ لیجیے گا جو کالج میں پڑھتے ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، کہیں نہ پڑھتے ہوں، پنچر کی دکان پر کام کرتے ہوں، کسی دکان پر سیل مین کا کام کرتے ہوں، ان 500 کو دیکھیں گے تو تمام گناہوں میں نہ صحیح لیکن ہر نوجوان کسی نہ کسی ایک گناہ میں مبتلا ملے گا۔ آپ سروے کر لیجئے، آپ پتہ لگا لیجئے، دیکھ لیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ بزرگوں آپ غور کرو، حفاظ کو، علماء کو زناکاری سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہندوستان کا قانون، کیا پولیس، کیا جوڈیشری، کیا عدلیہ؟ یہ تو تمام کے لیے ہے۔ اگر پولیس کی وجہ سے یہ حفاظ اور علماء بچتے تو دوسروں کے لیے بھی تو پولیس ہے، قانون سب کے لیے ایک، جوڈیشری سب کے لیے ایک۔